الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیہ، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو۔ آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے چند احکام۔ جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے ہیں، جبکہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ جنابت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ جنابت کے اسباب اور ان کا شرعی حکم۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا، سوتے میں احتلام ہو جانا، ہم بستری کرنا اگرچہ منی خارج نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حائضہ نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنوبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں۔ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں گزر گیا، اور نفاس سے غسل لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور تیمم کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں تفصیل سے گزر چکا۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا،
جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ عز و جل کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ آیت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ انسان ہر نیکی رب عز و جل کی توفیق سے کرتا ہے، لہٰذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ عز و جل کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، جنہیں اللہ عز و جل نے اس بیعت کا شرف بخشا۔ اسی بیعت کو یہاں اللہ عز و جل کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ عز و جل نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید کے ذکر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے، اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت یعنی دشمنی کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے۔ یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں، جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے، حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا، کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، جی ہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔
یہ فرما کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ